بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جیسے آدمی آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے چہرے کا داغ دھبا دیکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، ایسے ہی مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کر یا ایک دوسرے کے ذریعے اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنوارتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارا دوسرا بھائی جو ہے اس کی زندگی سنور جائے، اگر بے نمازی ہے تو وہ بھی نمازی بن جائے، اگر ذکر کرنے والا نہیں ہے تو ذکر کرنے والا بن جائے، اگر اس کے اخلاق درست نہیں ہیں تو بھائی اس کے اخلاق درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ وہ کتنے بھائی ہیں ہمارے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتے اور کام پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب یہ اٹھے تو اللہ کا نام لے اور مسجد کی طرف آنے کی تیاری کرے، مسجد سے ہو کر اپنے کام پہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین مقامات مساجد ہیں اور بدترین جگہ فرمایا بازار ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو مسجد کی طرف صبح اٹھ کر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو مسجد میں نہیں آتا بس اٹھا اور سیدھا اپنے کام پہ چلا گیا، بازار میں چلا گیا، تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ تو خود آدمی سوچے کہ یہ جو مسجد میں نہیں آیا، نہ اس نے اللہ کا نام لیا، بس اٹھا اور کام کی طرف چل پڑا، تو اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے راستے مسجد سے جاتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا راستہ دکھایا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جب گھر سے نکلتا ہے کوئی اس ارادے سے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ ایسا ہے جیسے نماز میں ہے، گلی میں چل رہا ہے لیکن عبادت میں ہے، اللہ کے ہاں یہ ایسا ہے جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں آنے والا کہاں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جیسے فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، ایسی مسجد کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ تو آدمی کوشش کرے بھائی مسجد میں اگر اعمال ہوں تو اس میں شریک ہو، جیسے کہ عشاء کے وقت تعلیم ہوتی ہے حدیث کی، مختصر سی ہوتی ہے، 2 3 4 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، علم کی مجلس بھی لگ گئی، ذکر کی بھی لگ گئی، تو 5 10 منٹ اس میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا جو فجر کے وقت اس نیت سے آئے کہ میں جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا، کچھ سیکھوں گا دین، اور عشاء کے وقت اس نیت سے آئے کہ نماز پڑھوں گا اور وہاں کوئی حلقہ لگے گا تو اس میں بیٹھوں گا، تو فرمایا جب یہ واپس جاتا ہے تو ایسے جیسے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، دشمن سے لڑائی ہوئی، اللہ پاک نے اس کو فتح عطا فرمائی، وہ مال غنیمت کے ساتھ جیسے گھر میں آتا ہے، وہ اس سپاہی کو
اس غازی کو، اس مجاہد کو پتہ ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو مال غنیمت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر لوٹتا ہے، اس کا دل کتنا مچل رہا ہے، اور اس کی بلکہ وہی نہیں ہے، اس قوم کے لوگ اس کی بلادری خوشیاں کرتی ہے۔ فرمایا اس طرح یہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر آ رہا ہے، جو فجر میں اس نیت سے آئے کہ میں جا کر وہاں کچھ سیکھ لوں گا، عشاء کے وقت آئے کہ وہاں جا کر کچھ سیکھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، بہت ساری گزر گئی ہے۔ کوئی بچپن میں ہے، چلو اس کا کوئی بچپنا گزر گیا، کسی کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اس کے آگے تو پھر بھائی قبر ہی قبر ہے۔ تو اتنے اس زندگی کے اوقات کو ہم نے کہاں صرف لگایا ہے کہ دنیا کے کاموں پہ ہی لگایا ہے یا کچھ دین سیکھنے کے لیے بھی لگایا ہے؟ تو یہ ہے کہ مسجد میں حلقہ لگے گا، ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، ہمارے محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں برکتیں آئیں گی، اللہ پاک راضی ہوں گے۔ اور دوسری یہ کوشش کی جائے کہ بھائی جو نہیں آتے ان کو پیار محبت کے ساتھ، چلو اتنا نہیں ہے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور آتے ہوئے ویسے ہی سلام کرتے ہوئے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تو آتے ہوئے آدمی اتنی آواز لگا دے گا، اللہ عرشوں پہ خوش ہوں گے، اور یہ گلیاں بھی مبارک بنے گی۔ دیکھو جن گلیوں میں کوئی گناہ کرتے ہوئے گزرتا ہے، وہ بھی ایک نوست ہے۔ اگر کوئی نیکی کے ساتھ آ رہا ہے، نیکی کی بات کرتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں۔ تو ہاں، اللہ پاک گاؤں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور نسلوں میں بھی جو ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ نیکی منتقل کی جاتی ہے 7 نسلوں تک، حدیث میں آیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ مساجد کے ساتھ جوڑ دے، اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کو، ہمارے آل و عیال کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے جتنے بھی تعلق والے ہیں ان سب کو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیک صالح بنا دیجیے۔ میرے مولا پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ زمین و آسمان میں جتنی آپ کی مخلوق بستی ہے، اے اللہ سب پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔